تیرا قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شری ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ یعنی یہ جو ہم نے تفہیم کے معیار بیان کر دیے ہیں، کیسے آسان کریں اس کو لوگوں کے لیے؟ کسی کی کوئی تفسیر ہے، کسی کی کوئی تفسیر ہے، بہترین ذریعہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن فہمی کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ انسان پہلے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے، پھر اس کے اندر غور و فکر کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ مختلف تفسیریں ہیں، تو پھر کیسے ہم قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ قرآن کریم کی مختلف تفسیروں کا ہونا خود قرآن کریم کے معجزے ہونے کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ اس وجہ سے چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، اس کلام کے اندر معانی اور مفاہیم کا وہ سمندر اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ جتنا اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے نئے سے نئے مطالب اور معانی جو ہے وہ حاصل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد سے تفاسیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی جتنے بھی مسلمان آتے ہیں، جتنے بھی صاحبان ایمان آتے ہیں اور قرآن کریم کے آیات کریمہ کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو ان کے سامنے نئے سے نئے مفاہیم پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی قرآن کریم کو اگر کوئی پڑھنا چاہے، کوئی اگر سمجھنا چاہے، تو سارے انسان جو ہے وہ اس چیز سے سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک چیز واضح رہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کے اندر آیات متشابہات بھی ہیں، آیات محکمات بھی ہیں۔ اچھا۔ آیات متشابہات کو یقیناً عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس کا علم صرف راسخون فی العلم جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ احادیث کے مطابق راسخون فی العلم محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اس کے حوالے سے علم رکھتے ہیں۔ لیکن جو محکمات ہیں، جہاں پر قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں محکمات پر مشتمل ہیں، جیسے نصیحتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر وعظ و نصائح ہیں، قرآن کریم کے اندر گزشتہ قوموں کے واقعات اور کہانیوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کر لیں، اس سے درس حاصل کر لیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر بہت سارے اوامر اور نواہی ہیں۔ یہ وہ آیات کریمہ ہے کہ جن کو ہر کوئی، ہر مکلف، ہر صاحب عقل و شعور رکھنے والا انسان اگر ان آیات کریمہ کے اندر اگر غور و فکر کرنا شروع کر دے، ان کو اگر پڑھنا شروع کر دے، تو وہ ان کو سمجھ سکتا ہے اور اپنے لیے وہ الہام لے سکتا ہے۔ اور قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرنے والی، بالکل سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ تو لہٰذا آج کے دور میں المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف آتے نہیں ہیں، قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے نہیں ہیں۔ بہت ساری شکایتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، لیکن اصل جو بنیادی وجہ ہے کہ جو مسلمان زوال اور پستی کا یہاں پر شکار ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر آفتیں جو آ رہی ہیں، وہ قرآن کریم کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے، قرآن کریم کو سمجھنے میں کوتاہی کی وجہ سے، کہ انسان اگر قرآن کریم کی طرف آ جائیں اور قرآن کریم کا تدبر کرنے کی کوشش کر لیں اور ان کی آیات کریمہ کے اوپر اگر عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر اس کے بعد پھر انسان دوبارہ جو ہے وہ عروج کی طرف جا سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے، قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ ہے کہ جی لو انزلنا هذا القرآن، نہیں یہ نہیں، ایک اور آیت کریمہ جو میرے ذہن میں کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَى وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ گزشتہ اقوام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتے اور ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی برکتوں کو نازل فرما لیتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی ہے، قرآن کریم کی شکل میں جو ہدایت بھیجی، تو یقیناً یہ سنت الہی آج بھی ہے، اس امت کے لیے بھی ہے۔ یعنی اس امت کے لوگ بھی اگر ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، قرآن کریم کی طرف رجوع اگر کر لیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہوگا کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی برکتیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر نازل کر دیں۔ لیکن ہم جو ہیں قرآن کریم کو رمضان المبارک تک ہم نے خاص کر کے رکھا ہوا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم کو دوبارہ ایک جگہ کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ تو جب تک تدبر نہیں کریں گے، جب تک تفہیم قرآن کی طرف ہم نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہماری مشکلات بھی باقی رہیں گی اور مسلمان جو ہے مشکلات سے نہیں نکل پائیں گے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آخری وصیت میں سے میں سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔